خان صاحب, parliamentary leader from JUI. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بجٹ پر بحث جاری ہے, لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بجٹ پاکستان کے عوام کے لیے بنایا گیا ہے یا پھر صرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنوایا گیا ہے. ہمیشہ ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی کہ دفاعی بجٹ ہے اور ملک کی حفاظت ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو اگر یہاں ہمارے حکومتی اداروں کو دیکھا جائے, ان کی کارکردگی کو دیکھا جائے, اس کارکردگی کی بنیاد پر بنیادی طور پر بجٹ بننا چاہیے تھا. لیکن میرے خیال میں یہ بجٹ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا ہے, بلکہ بندوق کی زور پر بنایا گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے. اس کے لیے یہ بجٹ ترتیب دیا گیا ہے. اس کے مقابلے میں ہم اگر دیکھیں کہ ان کی کارکردگی کیا ہے, انہوں نے اس ملک کا تحفظ کتنا کیا ہے, اور عوام جو سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ, غلطی سے آپ کسی اور سیٹ پہ بیٹھ گئے. You have changed your seat? Okay. ٹھیک ہے, جاری رکھیں. میرے خیال میں تو یہ بجٹ جو ہے یہ صرف بندوق کے زور پر بنایا گیا ہے, کارکردگی کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا ہے. آئے روز ملک کے اندر دہشت گردی کا نام لے کر اپنے ملک کے اندر قبضے کرنا, یہی رویہ بین الاقوامی سطح پر امریکہ نے اپنایا کہ امن کے نام پر وہ ہمارے اس خطے میں آتے ہیں اور جس کو مرضی چاہیں وہ امن کے نام پر ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں. جبکہ ہمارے ملک میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ ادارے یا فوج جو ہے وہ بھی اپنے ملک میں امن کے نام پر جاتی ہے اور وہاں کے عوام کو ذلیل و رسوا کرتی ہے. جگہ جگہ پر پوائنٹس لگا کر وہاں ان کی تلاشی, ان کی بے عزتی کرنا. خاص کر ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ کو اگر یاد ہو جناب چیئرمین صاحب, جب فاٹا کا انضمام ہو رہا تھا تو اس کی ایک میٹنگ میں آپ اور ہم دونوں شریک تھے. بڑی جلدی تھی ہمارے اس اجلاس میں کہ بس اس کے لیے کوئی طریقہ کار بنائیں اور جلدی کریں. اور تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جلدی کیوں کی جا رہی ہے. پھر میں نے ایک مثال بھی آپ کو سنائی کہ وہ دیوار نے کیل سے کہا کہ تمہارا میں نے کیا نقصان کیا ہے کہ تم میرے اندر گھستے جو. اس نے کہا پیچھے ہتھوڑے کا زور ہے. تو اب یہاں ہمارے خیال یہ ہے کہ اس بجٹ کے پیچھے بھی یا بوٹ کا زور ہے یا ہتھوڑے کا زور ہے, لیکن بہر کیف میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ عوام کے لیے نہیں بنایا گیا ہے, عوام کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. لگتا ایسے ہے کہ پاکستان یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کا ملک ہے, یہ عوام کا ملک نہیں ہے. اگر یہ رویہ ہوگا
تو وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد. ہم قوم کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ یہ قوم اٹھے اور ہمارے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے. اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ قوم کے سامنے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر مجرم وہ سیاستدان ہوتے ہیں. حکومت کی باغ دوڑ بظاہر عوامی نمائندوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ قصہ مشہور ہے کہ مالک اپنے بکرے کو مارتا رہا اور آٹا بندر کھاتا رہا. ملک اسٹیبلشمنٹ کھا رہی اور سیاستدانوں کے منہ پر یہ تھوڑا سا بجٹ میں وہ آٹا مل دیا جاتا ہے اور مالک سمجھتا ہے کہ شاید یہ سارا نقصان بکرے نے کیا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے ان نمائندوں کو، اور خاص کر میں اپنے سیاسی زعماء، سیاسی لیڈران، سیاسی ہمارے رہبر، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ایک وقت تھا جب ماشاء اللہ لگتا تھا تو لوگوں کی توجہ ادھر ہوتی تھی. آج عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس اختیار کچھ نہیں ہے. آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ کسی ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے تبادلے کا بھی وہ نہیں کر سکتے جب تک ان اداروں کی طرف سے ان کو اجازت نہ ملے کہ فلاں کو تبدیل کرو یا فلاں کو کرو. ان اختیارات کے ساتھ ہماری اس حکومت کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ پر وہ الزام لاد رہے ہیں کہ سب کچھ یہ ہم کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ، اور حکمرانوں کو بھی پتہ ہے، ہمارے لیڈران کو بھی پتہ ہے، ہمارے سب کو پتہ ہے، اور وہ ادارے، وہ لوگ ہمارے ان لیڈران کے پیچھے چھپ کر قوم کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں، جو ناروا ظلم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس گاڑی کی ڈرائیونگ ایک جرنل کے ہاتھ میں ہے اور اس نے ہمارے لیڈران کو، ہمارے نمائندوں کو آگے بٹھا کر قوم کو یہ دکھا رہے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں ہیں، یہ لوگ. تو ہم کیوں قوم کے سامنے مجرم بن رہے ہیں؟ کیوں ہمیں قوم کے سامنے صاف بات نہیں کرنی چاہیے؟ ابھی گزشتہ جو الیکشن ہوا ہے، یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں جو ظلم ہوا، جس طرح لوگوں کو چن چن کر یہاں پارلیمنٹ میں لایا گیا، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ عوام کا پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ ہمارے جرنلز کا پارلیمنٹ ہے. عوام کے نمائندے یہاں نہیں بیٹھتے، یہاں جرنلز کے نمائندے بیٹھتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ابھی تک سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا. اس وقت بھی آپ کا سینٹ جو ہے وہ 11 نمائندوں سے محروم ہے. اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ ہماری کارروائی، ہمارا سینٹ، اس کو تکمیل کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں کمیٹیوں کی تقسیم ہو چکی ہے. کل جب وہ 11 نمائندے آئیں گے تو ان کو صرف کمیٹیوں کا ممبر بنا کر تسلی دی جائے گی. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کس کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں؟ کیوں ہم مطالبہ نہیں کرتے کہ کے پی کے میں سینٹ کا الیکشن فی الفور کرائے جائے؟ اب اس کو عدالت کی طرف لے گئے.
وہاں کا ہتھوڑا پڑا ہوا ہے، اس نے پھر 1 مہینے کی تاریخ دے دی ہے اور اس پر پھر اگلے مہینے کی تاریخ دے دیں گے، اور پھر جب تک ہمارے جرنلز نہیں چاہیں گے، جب تک ہمارے بوٹ، ہم اس ایوان میں KPK کی نمائندگی دینے کو تیار نہیں۔ اور پھر کن کن کو دینی ہے، کس طرح دینی ہے، یہ بھی ہمارے جرنلز طے کریں گے۔ اور جب ان سے پوچھو کہ بھئی تمہاری کارکردگی کیا ہے، تم نے سوائے اپنے عوام پر ظلم کرنے کے، سوائے اپنے عوام کو نیچا دکھانے کے، سوائے اپنے ملک کے اندر قبضے کرنے کے، یہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ادارہ، یہ اب عسکری ادارہ نہیں ہے، یہ ہمارا تجارتی ادارہ ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جتنی تجارت ہو رہی ہے، آپ دیکھیں، ہمارے سیمنٹ کے کارخانے عسکری سیمنٹ کے نام سے، جنرل ٹائرز کے نام سے، اس ملک کے کاروبار کے تمام راستوں پر ہمارے جرنلز کا کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہاں جس ادارے نے جو کام کرنا تھا وہ اپنا کام بھول چکے ہیں۔ ان کو صرف اپنے ملک کو قبضہ کرنا آتا ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا۔ ہمارے ملک کی پالیسیاں، ہمارے ملک کا بجٹ، ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی، ہمارے ملک کی داخلہ پالیسی، میں اپنے قومی لیڈران سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہماری مرضی کے مطابق بنتے ہیں؟ یا GHQ سے ہمیں بستہ گزارش کروں گا کہ فوج کا کالک اپنے منہ آپ عام آدمی تک جا کر دیکھیں تو صحیح، یہ بجٹ عام لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ تفاوت دیکھیں کہ ہمارے دفاعی اداروں کے لیے بجٹ میں کتنا حصہ رکھا گیا ہے اور ملک پاکستان کے عوام کے لیے کیا رکھا گیا ہے۔ اس پر ذرا سوچیں۔ اگر ہم یہی رویہ اختیار کرتے رہیں، کل یہ عوام اٹھے گی، اور پھر یہ نہیں کہ وہ صرف جرنیلوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو سزا دے گی، وہ
सदर का घर चाहिए, हमें भी तो वजीर आजम हाउस चाहिए, हमें भी तो ये खुशी होती है कि हम इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे। इख्तियार कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि हम बड़ी कुर्सी के ख्वाहां होते हैं, हम महल्लात के ख्वाहां होते हैं, लिहाजा हम उस तरफ नहीं देखते कि इख्तियार किसका है और किसका नहीं है। हम सिर्फ इस तरफ देखते हैं कि हमें महल में चाय किस तरह पेश की जाती है, हमें हमारी इज्जत किस तरह की जाती है। ये कोई इज्जत नहीं है। अगर हमें बैनुल अक़वामी तौर पर इज्जत बनानी है तो फिर इस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी करनी होगी, कौम की सही नुमाइंदों को यहां लाना होगा और इलेक्शन में इन लोगों का रास्ता रोकना होगा। आज इलेक्शन बूथ से और वोट इंदिराज से लेकर इलेक्शन के नताइज पर हमारा कोई बस चलता? हमसे कोई पूछता है? फ्रॉड है इलेक्शन। इलेक्शन से 2 दिन पहले लिखा भेज दिया जाता है कि इस हलके से फलां को कामयाब करना है। ये क्या इलेक्शन है? क्यों ढोंग रचाया जा रहा है? और आपके ख्याल में यह है कि शायद दुनिया को कुछ पता नहीं। दुनिया जानती है कि इस मुल्क का बाइख्तियार इदारा कौन सा है, इसलिए वो आपकी तरफ तवज्जो नहीं देते, इसलिए वो आपको खैरात भी नहीं देते जब तक आपके साथ कोई जर्नल न जाए बाहर मुल्क। आप बजट पर बहस करने से बेहतर यह होगा कि हमारी पार्लियामेंट इस पर बहस करे कि हमने आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। मैं इन्हीं अल्फाज पर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हाउस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।